السلام علیکم۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو، تم کچھ بھی کر لو، میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گی اور نہ ہی میں تمہیں کبھی چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور یہ سوچنے لگا، یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا، یا رب یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا اور اسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں، اور اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو لوگ کیا کہیں گے، میں نہ مرد ہوں، شادی ختم کر دو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کر لوں، گناہ نہیں کیونکہ میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا، کیونکہ میں اس طرح سے کیوں بات کروں جس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا سو گیا۔ اگر اس کو کسی اور سے محبت تھی تو میرے ساتھ شادی کیوں کی، یا پھر مجھے بتا دیتی، میں یہ شادی نہ کرتا، میں ہی شادی سے انکار کر دیتا۔ اس طرح میری زندگی تو نہ برباد ہوتی۔ میں متوسط طبقے کا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا بیٹھا۔ خیر، صبح وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے کے لیے۔ خیر، پھر میں چلا گیا دلہن کو لینے کے لیے۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر کسی سے ہر وقت فون پر باتیں کرتی رہتی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی، بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، اس کے فون پر جو عاشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات کو گھر آتا، کھانا باہر سے ہی کھاتا، تو جب گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول تھا، پتہ نہیں کیا لگتا ہے اب یہ نہیں ہو سکے گا، مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں جو ہی سویا، آدھی رات کو میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میرے دوست کی کال آئی مجھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب میں نے اپنے گھر میں دیکھا مجھے بیوی نظر نہ آئی۔ میں بہت غصہ ہوا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی اور گھر لا کر میں نے اسے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئی۔ اس کو بولا، اب تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا،
مگر میرے ساتھ اب تم ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے محکے میں ہے۔ طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں، جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے۔ شادی نہیں کی، وہ اپنا مطلب نکال کر اپنی پیاس بچا کر بھاگ گیا ہے۔ ایک دن غلطی ہوئی اس کی کال آئی، اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو، طلاق بھی نہ دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے بھی اس کی آخری خواہش کا احترام کیا۔ میں نے اس کو آج تک طلاق نہیں دی۔ اس واقعے کے بعد 3 سے 4 سال لگے خود کو ایک نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور پھر میں نے دوسری شادی کر لی۔ الحمدللہ اب میرے 3 بچے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ یہ میری بیوی بہت نیک ہے۔ پتہ نہیں یہ میرے صبر کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیوی کی صورت میں دیا ہے۔ یہ بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، اور میری پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے، پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھرتی ہے۔ دوستو، حرام محبت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ حرام محبت انسان کو ہمیشہ ذل و خوار کرتی ہے۔ دوستو، یہ محبت جو آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کو نکاح میں بدلیے۔ نکاح میں نہیں بدل سکتے تو واللہ ایسی محبت سے پرہیز کیجیے۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور آئندہ ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔